خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم بات کو جاری رکھیں گے جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں، خاص طور پہ اس آپریشن کے بعد اور پھر لاہور میں جو واقعہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، اور اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے طاہر القادری صاحب کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بیریئرز ہٹانا مقصد نہیں تھا، حکومت نے کھلم کھلا دہشت گردی کروائی ہے۔ تو یہ ابھی پریس کانفرنس جاری ہے، مزید تفصیلات جو بھی اہم ترین آئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بات کریں گے اپنے اگلے کالر سے۔ السلام علیکم فروخ بھائی، اور میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ بہت پیارا پروگرام آج آپ جس حالات پہ بات بہت بامقصد کر رہے ہیں، جی جزاک اللہ۔ تو جو میں سمجھتا ہوں یہ دراصل سازش جو بھی ہو رہی ہے جی یہ فوج ہی کے خلاف ہے۔ صحیح صحیح۔ تو لگتا ایسے ہے کہ دوسرا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پریشر تھا مارچ کا، تو انہوں نے اس بوکھلاہٹ میں یہ فیصلہ تو لے لیا کہ ہم آپریشن کریں گے اور ہم فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن جب ضرب عضب ان یزیدیوں پر پڑی تو درد ان کو ہوا ہے، اور ہم ڈسپائٹ کہ کسی کی سیاسی مقاصد کیا ہے ان کو چھوڑ کر جو عام لوگوں پر ظلم ہوا ہے، جو ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنی پاک فوج کے خلاف جو سازش ہے اس سازش کی مذمت کرتے ہیں۔ دراصل ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں عوام کے علاوہ، وہ فوج ہے، ہماری عسکری طاقت ہے وہ، اور اس طاقت کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش رچائی گئی ہے۔ اور دوسرا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں بھی اب آپریشن ہوگا، تو ان کے اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان پر بھی ایک آپریشن اور ایک سخت وقت آ جائے؟ تو یہ اس لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا، اور جو ہے ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، کیونکہ یہ اگر ایک کوئی بھی انسان درد دل رکھتا ہے تو وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، بوڑھے بندوں کو جو جس طرح سے بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے، یہ تو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا دور یاد دلا دیا انہوں نے تو آج۔ تو بات ہم یہی کرتے ہیں کہ میری تعزیت بھی ہے ان خاندانوں سے جن کے شہید ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہوا ہے اور ظالموں کے خلاف ہیں، اور آج ٹی وی ہمارا اسی بنیاد پر قائم ہوا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم سے دور ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اللہ ہمارے آزاد ٹی وی کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ فاروق بھائی ایک اور بات دیکھیں، وہی بات ہے نا کہ گورنمنٹ اس میں شامل ہے، واقعی ضرب عضب جو نام دیا گیا ہے، آپریشن ہوا ہے، گولیاں ان پہ چلی ہیں، تکلیف انہیں ہوئی ہے، تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ، ہمیشہ ہوتی ہے، یزیدیوں کے خلاف کوئی بھی بات بھی کرے تو جو ان کا حمایت ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ آپریشن ہو، کیونکہ وہ خود ہی طالبان ہے نا، وہ خود ہی اس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ چاہتی ہی نہیں ہے گورنمنٹ طالبان ہو، اور واقعی جب تک یہ رہے گی نا پاکستان کے حالات کبھی نہیں صحیح ہو سکتے، کبھی سدھرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اور وہی بات ہے، ہمارے کالر نے جب بات کی تھی کہ ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے، اس کو اللہ کرے روکنے والے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بیان آیا ہے شیعہ قائدین کی طرف سے، علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ ساجد نقوی نے بھی یہ جو عوامی تحریک کارکنوں کا قتل عام ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو آ چکے، بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی، ویسے میں معذرت چاہوں گا ہمارے ایشین ویورز کے لیے جو ایشیا سیٹلائٹ کے ذریعے اس وقت پروگرام نہیں دیکھ پا رہے، ہمارے بھائی کام اس میں لگے ہوئے ہیں، کل سے نشریات میں کچھ مسئلہ ہے تو عنقریب ہوگا۔ صادق بھائی پونا سے ان کا SMS تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہرحال جلد ہی آپ کے لیے سیٹلائٹ پر بھی ہدایت TV واپس آئے گا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو اور ہماری بہن کو السلام۔ میں عبدالرحمان ہوں سویڈن سے۔ بہت مہربانی۔ میں بھی بات کروں گا، اچھا ہوا کرنٹ افیئرس کے اوپر۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہماری آواز تھی، یہ جو آج فوج ہماری ان کے پیچھے لگی ہے، یہ ہماری کئی سالوں سے ہم لوگ چیخ رہے تھے کہ ان کو کرش کیا جائے، کیونکہ 6 سال میری ذاتی رائے کہ 6 سال جنرل کیانی کا جو پیریڈ تھا اس میں یہ بہت پنپے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں،
یہ بہت پھیلے ہیں پھر موقع مل آپ کا وہ میڈیا جو آج ان کے گلے پڑ گئے وہ بھی جنرل کیانی اور زرداری صاحب کے پیریڈ میں پھیلا، اور یہ جو ٹیررسٹ تھے یہ گلی گلی محلے محلے اسی پیریڈ میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے دلیری کے ساتھ جہاں فوج کے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے نیچے سپاہی تک مارے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا قتل و خون کیسے دلیری کے ساتھ کیا، اور انہوں نے مسجدوں میں بھی شہید کیے، کہاں کہاں شہید کیے لوگوں کو، یہ اسی پیریڈ کا سارا یہ سزا ملی ہمیں۔ اور میں یہ دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے یہ جنرل ہمارے 1 سال نہیں ہوا ان کو آئے ہوئے، ان کا خون گرم ہو گیا، ان کے اندر غیرت جاگی، اور آج وہ پوری فوج لے کے ان کے پیچھے بھاگے ہیں۔ تو اگر کیانی بھی محب وطن جنرل ہوتا پاکستان کا، جو یہ میری ذاتی رائے ہے، تو کبھی یہ ٹیررسٹ کراچی تک یا پشاور تک یا کوٹے تک یا پنڈی تک یا لاہور یا یہ نہ پھیلتے، کیونکہ کوئی بھی فوج برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کا وہ کسی چھوٹے سے گروپ سے مار کھائے۔ تو یہ الحمدللہ آج آپ کی فوج ان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ یہ ٹیررسٹ، یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے، ہمارے لوگوں کو مارا، انشاءاللہ ان کو کرش کر کے چھوڑیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں ابھی۔ یہ کہاں بھاگیں گے؟ افغانستان بھاگیں گے۔ ان کی لاشیں بھی میں کہتا ہوں افغانستان میں پھینکو، ان کو ادھر پاکستان میں دفنانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اتنے خطرناک لوگ تھے، اور یہ فوج کا مقابلہ کدھر کر سکتے تھے؟ یہ تو آپ کو سیاستدان جو تھے، یہ جو اندر سے ملے ہوئے ہیں، اوپر سے کنڈیم کرتے ہیں، اوپر سے کرتے ہیں، اوپر گلے سے اوپر، اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی فوج کے لوگ مرتے تھے اوپر سے کنڈیم کر دیتے، جب بھی غریب لوگ شہید ہوتے تھے اوپر سے کنڈیم کر دیتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ یہ فوج ان کو، تو میں تو پکا میرا یقین ہے ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بھاگیں گے اس پاکستان کو چھوڑ کے، اور پھر سیاستدانوں کی طرف مڑیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ فاروق صاحب، پاکستان کو سیاستدان کھا گئے، پاکستان غریب ملک نہیں ہے، انہوں نے $1 بلین پاکستان کے فنڈ سے نکالے، دوسری دنیا میں چھپائے ہوئے ہیں، اور خود جو ہے 200 فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور ہمارے لوگ ریڈیو کے اوپر سبزیاں بیچ کے بھی رات کو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو بھوکا ننگا انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان کا ادھر سے واپس ہو کے پھر ان کے اوپر چڑھیں کہ جو انہوں نے 65 سال ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کوئی غریب ملک نہیں، وہاں پہ یہ بڑے بڑے، آپ لاہور کی چلو بات کرتے ہیں، نقوی صاحب بات کر رہے تھے، لاہور کے ان کے گھروں میں دیکھیں کتنی گاڑی کھڑی ہیں، کس کی ہیں؟ ان کی اپنی ہیں، پاکستان کی ہیں۔ پولیس کتنی کھڑی ہے، پاکستان کی ہے۔ ہر چیز پاکستان کے، نوکر بھی پاکستان کے ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو کھانا بھی یہ کھاتے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اتنے آرام خور لوگ ہیں جو ہمارے حاکم بن گئے ہیں، ورنہ یہ پولیس جو لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، ان کو ان کی حفاظت کے لیے پولیس ان کا بچا کچا کھا رہی ہے۔ کدھر سے ہمارے حکمران آ گئے؟ صحیح ہے۔ ابھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جلیلوں سے پہلے جو ان کے پیچھے فوج لگ گئی ہے، جی میں کہہ رہا ہوں پولیس جو ہے، جو وہ آپ جو جس قسم کا مال آپ بتا رہے ہیں، اس کا بچا کھچا جو پولیس تک پہنچا ہے وہ حلال کر رہی ہے اس وقت۔ دیکھیں وہ تو کرے گی جناب، جب آپ ان کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر کو اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اٹھا کے باہر کرتے ہیں، ٹیبلوں تک بٹھاتے ہیں کرسی کھینچ کے، پھر فائلیں لا کے رکھتے ہیں، پھر ہاتھ میں پین بھی دیتے ہیں، ادھر سائن مار دو۔ ہمیں ایسے چیف منسٹروں وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یورپ کے آپ دیکھیں فاروق بھائی، یہاں یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کا وزیر اعظم خود اپنی چائے پیتا ہے، جا کے لے کے آتا ہے، کوئی اس کے پروٹیکشن نہیں ہوتی، کوئی گاڑی نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی بازاروں میں گھومتے ہیں سبزیاں اٹھا کے ہاتھوں میں۔ تو یہ لوگ کیا، اسی لیے تو یہاں پہ ترقی، اسی لیے لوگ ترقی کر گئے۔ ہمارا ایک منسٹر کیا، وہاں تو ایک سیکشن افسر بھی آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ کدھر آپ کا کام کرے گا؟ وہ آپ کو لفٹ کدھر دے گا؟ تھانے دار تو آپ کے، ہماری بچے بچیاں عورتیں مائیں بہنیں وہاں جب شکایت لگانے جاتے ہیں ان کی عزت لوٹ لی جاتی ہے پاکستان ہائی کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے۔ جی ہاں، بہت شکریہ عبد القیوم صاحب سویڈن سے۔ بالکل پولیس جہاں پر خاموش تماشائی ہے، یہ اعلیٰ کار بن جاتی ہے جب اس قسم کے حکمران آتے ہیں، اور اس قسم کے جب کرپٹ حکمران ہوں گے تو کرپٹ افسران کے لیے بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہ پولیس افسران جو ہیں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، جی ہاں، تاکہ یہ حکومت اسی طرح قائم رہے، ان کی جو لوٹ کھسوٹ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہے۔ تو اوپر والا جب اس انداز سے وہ ابن زیاد ہوگا تو نیچے والے جو فوجی ہیں یا نیچے والے جو ان کے اعلیٰ کار ہیں وہ بھی اسی انداز کے ہوں گے۔ لیکن جو اس وقت پاک فوج کام کر رہی ہے، طاہر القادری صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، کسی انتشار جو اندرونی ملک میں جو انتشار پیدا کرنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو ضرب عضب اس وقت جاری ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور عوام کی جو حمایت فوج کے ساتھ ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب۔ آپ کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔
اور آپ کی وساطت سے جملہ مسلمانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اس مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیں. اس وقت اس سے پہلے تو آپ شیعہ علماء اور اکابرین کے قتل پر خاموش تھے, اب آپ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب سنی جو اہل سنت والجماعت اور صحیح العقیدہ سنی ہیں, خوش عقیدہ سنی ہیں اور بیت سے محبت رکھنے والے سنی ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ کفن سروں پر باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس حکومت کے خلاف اپنا تحریک اور کیا نام ہے دھرنے دینے کا انتظام کریں. اس طرح اگر آپ اب بھی خاموش ہو گئے تو پھر آپ کو کبھی فرصت ایسے حالات نہیں ملے گے. نو اور نیور والا مسئلہ ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. اس وقت قوم اس فتنے کو دبانے کی پاک فوج اس فتنے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, جس نے کئی سالوں سے پاکستان کے عوام کی جان و مال کو بالکل غیر محفوظ بنا دیا ہے. اس وقت کوئی جواز نہیں تھا طاہر القادری کے گھر کا محاصرہ کرنے کا اور اس کے بیریر کھانے کا. یہ ایک دن کے وقت اسے نوٹس بھیجتے کہ ہم یہ بیریر ہٹا دو, اور اگر وہ انکار کرتے تو پھر پولیس جانا چاہیے. لیکن یہ ایک سازش ہے. اصل میں فاروق بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اس سعودی حکومت اور امریکہ کے حکموں پر اس ملک کو وہابی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, لیکن اب ان کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں اور بے نقاب ہو چکی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ملک سمیت تمام مسلمان جو اس وقت پاکستانی سن رہے ہیں وہ اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ایسی خدا داد مملکت پاکستان کے لیے ایک ایسے حکمرانوں کا چناؤ کریں جو اس ملک کو صحیح معنوں میں چلائیں, اور جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کا سلطان ہی مجرم ہے. حکومت مجرم ہے اور مجرمانہ غفلت کا بے بسی اور بے حسی کے ساتھ بے غیرتی کا احساس کے ساتھ لوگوں کا احتساب کر رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ عقل اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے حکمرانوں کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ جانے چاہیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولانا ملک یعقوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور حکمرانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن ہے, جب بھی ہم 99 کا مجھے یاد آ رہا ہے کوئی 8-10 فوجی پی ٹی وی پہ گئے اور وہاں پر عملی طور پہ وہاں پر دسترس حاصل کر لی اور کسی کو بھی جرت تک نہیں ہوئی. یہاں پر بھی چاہیے کم سے کم پنجاب کی سطح تک ایمرجنسی ضرور نافذ کی جائے, گورنر راج جو ہے اس کا اطلاع کیا جائے, کیونکہ پنجاب میں جہاں پر اس قسم کے جو دہشت گرد سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں, وزیرستان میں بھی آپریشن ہو لیکن پنجاب میں آپریشن کرنے سے پہلے وہاں پر شہباز شریف جیسا کوئی اگر وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے پاس اس قسم کے اختیارات ہوں گے کہ وہ پولیس کو کہیں بھی بھیج کے اس قسم کی تہس نہس کروا دے, تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر کے گورنر راج نافذ کیا جائے اور کم سے کم پنجاب میں ایمرجنسی ضرور نافذ کی جائے اگر اس آپریشن کو کامیاب کروانا ہے. تو یہ دیکھیں راحیل شریف صاحب جو اس پر کتنا سیریس یہ جو معاملہ ہے, 8 سے 10 شہادتیں ہو چکی, اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور اس آپریشن کو اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دہشت گردوں کا ٹھکانہ جو بھی ہے کہیں بھی اس کا صفایا کرنا اس کا مقصد ہے. تو یہ ٹھکانے وزیرستان میں تو ہیں ہی لیکن آگے بہت سی جگہوں پہ ایون لال مسجد کا دوبارہ آپریشن وہ بھی کیا جائے جہاں پر اسامہ بن لادن کے نام کی ایک لائبریری ہے, اسلحہ بالکل انباروں کے ساتھ لگا ہے, فوٹیج اس کی موجود ہے, اور وہاں کے جو خطیب ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 500 خودکش بمبار جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو ایسا ہو جائے گا. تو ایسے مولویوں کو جو نام کے مولوی ہیں, نام کے عالم ہیں, ان کو پکڑ کے آپریشن کا آغاز ایسے لوگوں سے کیا جائے اگر صحیح روٹ تک کامیابی حاصل کرنی. کئی مسجد اب تو تعمیر ہو گئی ہیں, لال مسجد تو ایک مسجد ہے, اس کو کمپیریزن کیا جائے گا تو اس کے جیسے میرے خیال میں کوئی 50-60 مسجدیں تو تیار ہو گئی ہوں گے لوگوں کی, اور اگر لال مسجد میں 500 افراد تیار ہوں گے تو اس کا بالکل ڈبل کر لیں کہ کتنے لاکھوں میں یہ موجود ہیں, اور ان کا صفایا واقعی ایک اچھی طریقے سے سب سے کرنا چاہیے. نہیں کیا جائے گا تو پھر وہی بات ہے, ہم شیعوں پہ تو کراچی میں بھی روزانہ ٹارگٹ کلنگ چلی رہی ہے, روزانہ ہی مارا ہے, کل بھی نیوز آئی ہے, پرسوں بھی 2 سے کم تو میرے خیال میں کوئی ایسی نیوز نہیں آتی کہ نہیں مارا جائے. آج کی بے خبر ہے کراچی عزیز آباد نمبر 4 میں ایک دکان پر فائرنگ سے محمد اکرم شاہ شہید ہو گئے. تو وہ بالکل روزانہ کی ایک بات ہے, بالکل روزانہ کی بات ہے, اور پتہ چلنا چاہیے شیعہ فاروق بھائی بے گناہ افراد ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف ایک مطلب جو کہتے ہیں ایکٹیو شیعہ نوجوان ہوتے ہیں نا انہیں تو کیا جاتا ہے ٹارگٹ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ جو بے گناہ افراد پہلے شیعہ مومنین شہید ہوتے تھے نا, اب وہ جو خاموش طبقہ تھا
اب وہ پولیس ان پہ جب ٹوٹی ہے، طاہر القادری صاحب جیسے ہم نے 2012 کا واقعہ بتایا کہ اس وقت وہ خاموش تھے کیونکہ اس وقت 100 جو لاشیں تھی وہ شیعوں کی تھی. اب وہ شکر ہے چلے بولے ہیں. وہ تمام جو لوگ ان پر جب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جب وہ جو دہشت گرد گروہ جو اس وقت شیعہ کلنگ میں مصروف تھا، اب ان کو یہ بھی زیب نہیں دے رہا کہ وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے دسترس سے باہر ہوں. تو جب یہ لوگ شکنجے میں آئے تو اب یہ بھی تھوڑا سا سٹانس بدلنے میں مجبور ہوئے. تو چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن یکجہتی کے ساتھ متحد ہو کے اب دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنا ہوگا. اور پنجاب جو گڑھ ہے یہاں پہ اس کو ضرور اس حوالے سے نظر دوڑانی چاہیے ہماری فوج کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق بھائی بڑھیا بیٹی مقصود سے بات کر رہا ہوں. بات جی شاہ صاحب بہت شکریہ. مشکل 2 منٹ ہوئے مجھے ٹیلی ویژن آن کیے ہوئے. میں ضروری کام سے گیا تھا، خاندان میں کہیں موت ہو گئی تھی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دیکھیے آپ کے کرنٹ افیئرز یہ ہیں کہ ہم جنگ طالبان کے خلاف نہیں یا جہالت کے خلاف ہے. صحیح. جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکول سے منع کرتے ہیں وہ مائیں جب ان سے بچے ہاں پیدا ہوں گے تو وہ کیا جہل نہیں ہوں گے تو کیا. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آج جہالت کے بدن سے پیدا ہونے والے طالبانی بنتے ہیں، وہ دکھا دیں کہ آج تک جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں سے ان کی ایجاد کون سی ہے، وہ کیا ایجاد کر سکے ہیں. وزیر اعظم پارلیمنٹ سے سینٹ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اذان مغرب کا وقت ہونے کو ہے. انہوں نے عمران خان کو موقع نہیں دیا. یہ بڑی غلط بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں، 100 جنازے جو اٹھے تھے وہ کیا گناہگاروں کے تھے؟ وہ بے گناہ نہیں تھے. انہیں یاد نہیں آیا. رستم شاہ، نعمان، پروفیسر ابراہیم اور مولوی عزیز وغیرہ کس کے ساتھ ہیں؟ ان لوگوں، یہ طالبان کے سپوکس پرسن تھے. ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. ٹال مٹول میں طالبان کے ہر شہری جتنے بھی ہیں طالبان کے وہ پاکٹس میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فوری ختم ہونے والا نہیں، اکا دکا رہیں گے معاملات، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو وہ پوچھ کے نہیں آتی. میں جناب طاہر القادری کے رات کو میں نے جو خبریں دیکھی تھیں وہ یہ تھا کہ پولیس نے وہ راستے سے obstruction ہٹا رہے ہیں. اگر یہ بات ہے تو میاں نواز شریف اپنی قبر کھود رہے ہیں. میاں نواز شریف اپنی قبر کھود رہے ہیں. انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے ان لوگوں نے جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو انہیں کہا کہ آپ طاہر القادری کنٹینر میں بیٹھے، مولوی کنٹینر ان کا نام رکھا، مولوی کنٹینر میں بیٹھا رہا. لوگ سردی میں کانپ رہے تھے. آپ اب دیکھیں آپ کیا حال ہے. وہ کیا نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیشنلٹی چھوڑ دیں، یہاں کے سیاست کریں. جب انہوں نے ایسا کیا، ایسا کرنے والے ہیں تو حالات جو پیدا کر رہے ہیں یہ گورباچوف، میاں نواز شریف پاکستان کا گورباچوف ہے جو پاکستان توڑنے میں کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہا ہے. یہ بہت غلط بات ہوئی. میاں صاحب اگر آپ نے طاہر القادری کے ان کو ریسٹرکشن کو ہٹایا، وہاں کوئی زیادتی کی تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی قبر کھود رہیں گے. آپ کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. میں برملا کہتا ہوں حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. اللہ کرے یہ صحیح ہو. بہت شکریہ. واٹ فورڈ سے مقصود حسین سید صاحب. پہلے تو جیسے آپ نے بتایا آپ کے کوئی عزیز وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس وقت جو معاملہ بگڑ رہا ہے پنجاب حکومت، پہلے کراچی ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تو یہ مسئلہ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ وفاقی حکومت نے بچانا تھا ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کس کو کرنی تھی. صوبائی حکومت والے کہتے ہیں نہیں یہ تو ایئرپورٹ کا معاملہ وفاقی حکومت نے کرنا تھا. یہاں پر جو ہے اب سیدھا بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں. یہ جو 8-10 بندے یا 20-25 بندے جو شہید ہوئے ہیں ان کا خون کا ذمہ دار کون ہے؟ شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے؟ یہ دو ہی ہیں. اس میں قائم علی شاہ، پرویز خٹک تو نہیں ہے. یا اب اس حوالے سے ان کو جواب دہ ہونا ہے. اور اس وقت جو آپریشن ہم بار بار یہی مطالبہ کریں گے فوج سے کہ فوج سب سے پہلے وہاں پر آپریشن کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ان حکمرانوں سے چھٹکارا جب تک پاک فوج نہیں دلائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر آپریشن جو ہے وہ 10% بھی کامیاب ہوگا. کیونکہ 80% جو دہشت گرد ہیں ان کی نرسریز میں، ان کے اپنے ٹھکانوں میں انہوں نے محفوظ کر لیے. پہلے تو ایک آڑ میں کہ 8-10 مہینے گزروا دیے، سردیاں نکلوا دیں، وہ ڈیلے کروا دیا. اور اب یہ جو بادل خاصہ راضی ہوئے ہیں وہ اس شرط پہ راضی ہوئے ہیں کہ جو اہم ترین جو کمانڈر ہیں ان کے دہشت گردوں کے، یہ انہوں نے اپنے اپنے ٹھکانوں میں ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے. تو آپریشن شہر میں ہوگا، پنجاب کے شہروں میں ہو، پنجاب کی ان مساجد میں ہو جہاں پر بارودی اور اس قسم کا مواد جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، پھر پورے
پاکستان میں اس کو پھیلایا جاتا ہے. تو یہاں سے آپریشن اہم ترین ضرورت ہے اس کے آغاز کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو بڑھیا بیٹی کو آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. سب لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہے. بات یہ ہے کہ میں راہیل شریف صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ مرنے تک آپریشن جاری رہنا چاہیے اور جہاں کہیں بھی شیطان ہو, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, سڑک میں ہو, اس کو صاف کر دو کہ یہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں. یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. راہیل صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مرنے تک ان کا آپریشن جاری رکھو. جہاں کہیں بھی شیطان ملتا ہے اس کو پکڑو اور گھر سے نکالو اور اس کو صاف کر دو. تو میں نے بہت شکریہ ادا کیا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پتا چلا, کچھ نیوز کے ذریعے سے پتا چلا کہ راہیل شریف صاحب نے آپریشن جاری کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ طاہر القادری بھی ساتھ مل جائے. یہ آپریشن ہر گھر میں, ہر مسجد میں, بلکہ ہر جگہ میں ہونا چاہیے کیونکہ شیطان کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کو مارے, جو اسکول جلائے, جو مسجد میں بم مارے, ان سب کو یہ شیطان کے کام ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پاک فوج ہے جو اس کو پاک صاف کر دے گی اپنے ملک کو. ہمارا ملک یہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک کو بچانے کے لیے اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راہیل شریف صاحب کو زندگی دے اور ان کا مقابلہ کرے اور ان کو صاف کر دے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کو سلام اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ. تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. بہت مہربانی محترم محمد یعقوب صاحب. بالکل امیدیں ہیں پوری قوم کی راہیل شریف صاحب کے اوپر کہ ان کا جو گھرانہ ہے, ان کے خود اپنے بھائی سے پہلے وطن کے لیے جان دے چکے شبیر شریف شہید نشان حیدر اور ان کے اپنے ماموں عزیز بھٹی شہید نشان حیدر, وہ اپنے وطن کے لیے جان دے چکے. تو ان سے بڑھ کے جو وطن کی حفاظت کا ہنر ہے یا اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دینے کا ایک سلسلہ ہے, ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہوگا. تو ایسے چوروں سے, ایسے لٹیروں سے, ایسے حکمرانوں سے بھی اللہ کرے کہ راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ اسی انداز سے نپٹے کہ جو ایک بہت یہ جو آپریشن کا نام رکھا جاتا ہے, ایک میٹنگ ہوئی ہوگی اور ایک بہت ڈیسائیڈنگ ایک لفظ چنا ہے, بہت معنی خیز لفظ ہے, ضرب عضب کا جو نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہی فیصلہ کنوار ہے. تو یہ سن 47 کے بعد سے جو 60-70 سال گزرے ہیں, اس کی جو سب سے بڑی جو ناکامی ہے پاکستان جو اسٹیٹ اب بالکل فیلر اسٹیٹ بننے کے دہانے پہ ہے, اس سے ہم نے یا تو بالکل خدا نخواستہ وہ گر جانا ہے اس کھڈ میں یا وہاں سے واپس آنا ہے اسی طرح جس طرح 14 اگست سے ہم نے دوبارہ آزادی حاصل کی تھی. تو ایسے لٹیروں سے, ایسے چوروں سے, ایسے حکمرانوں سے جب تک ہم آزادی حاصل نہیں کریں گے تو شاید وہ ڈیسائیڈنگ جو ایک مومنٹ ہے وہ ہماری قوم میں دوبارہ اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اس کا ہم کس انداز سے اس فوج کے ساتھ مدد کر کے وہ ہم اس ساتھ دینے کے ساتھ پھر اپنی قوم کو مزید مضبوط بنائیں گے, ملک کو مزید مضبوط بنائیں گے, یا ابھی بھی سوئے رہیں گے. یہ بھی ایک بعض اوقات کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں. یہ حکومت نے جو رات کو کام کیا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے نادانی تو کی ہے لیکن اس نادانی میں بھی انہوں نے اپنے موت کا, جیسے شاہ صاحب نے کہا, اپنی قبر خود کھو دی ہے. تو ایک اور وجہ بنا دی ہے عوام کے غم و غصے میں کہ یہ جو حکمران ہے وہ دیکھیں کہ فوج کے اس کام کو کس انداز سے کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو 2 منٹ ہیں ہمارے آخر میں. بہت سے کالرز آئے, بہت سے ایسے ایشوز پہ بات اب بھی جاری ہے. آئندہ 24 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر بھی ہم آپ کو کل انشاءاللہ باخبر کریں گے. لیکن یہی ہے کہ ہمارے لیے جو اس وقت بیرون ملک پاکستانی ہیں, ہمارے لیے ہی اہم ترین مقصد ہونا چاہیے, بلکہ انسان اور بحیثیت مسلمان سب سے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو حق ہے اس کا ساتھ دے, جو مظلوم ہے, جو ناحق قتل کیا گیا ہے, ناحقہ قتل کیا گیا ہے, اس کا ساتھ دے. اور جو قتل کرنے والے ہیں وہ چاہے کتنے ہی وقت کے یزید ہوں, بڑے حکمران ہوں, ابن زیاد ہوں, ان کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں اگر آپ کے طاقت ہے بولنے کی, بول کے اس کا آپ اس حوالے سے اڈل بنے, اس کی رکاوٹ بنے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ ان کے ہاتھ کو روک سکے, اور انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے, وہ ہاتھ سے روکنے والے جو ادارے ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے, اور اب ان کے ہاتھ کو وہ انشاءاللہ ضرور روکیں گے. تو ان کا ہی ساتھ دے کے ہم کچھ نہ کچھ اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں. ضرور, وہی کہتے ہیں نا کہ
مطلب جب کوئی ہمارا شہید ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. تو انشاءاللہ اس امید سے ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنی پاک آرمی سے, فوج سے, کہ انشاءاللہ وہ ان سب دشمنوں کا, ان سب دہشت گردوں کا اس طرح سے صفایا کرے گی کہ انشاءاللہ جو ہمارے شہیدوں کا خون ہے وہ رنگ لایا ہے, وہ رائے گا نہیں جائے گا. اور شاید وہ یہی وقت ہے کہ ان لوگوں کا سب کا بہت اچھی طریقے سے خاتمہ ہوگا. امید رکھتے ہیں اور اپنے پاک آرمی کے ساتھ ہیں کہ وہ ان لوگوں کا صفایا کریں. اور اپنے اداروں میں بھی راحیل شریف صاحب جو ہے اپنے ادارے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے. جی ایچ کیو پہ جب حملہ ہوا, انکوائری سے پتہ چلا ان کے اندر کے لوگ تھے, ایئرپورٹ میں کچھ لوگ تھے کہ کچھ وہ بھی اندر کے شامل تھے. کچھ ایسے اداروں میں وہ سلمان تاثیر کا قتل ہوا, پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک اقلیتی رکن اسمبلی کا قتل ہوا, ان کے گارڈ نے ہی قتل کر دیا. تو ایسے لوگ جو وردیاں تو ضرور پہنے ہوئے لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں, اس حوالے سے بھی اب تو بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. کس محاذ پہ آپ نے نہیں لڑنا, لیکن پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مولا پشتن پاک پورے پاکستان کا وارث ہوں. انشاءاللہ آگے آئندہ اسی ایشوز پر بات کرتے رہیں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.